بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے تمام واقعات محیر الحقول ہیں، لیکن سب سے حیران کن واقعہ شق صدر کا ہے۔ مکہ مکرمہ سے واپسی کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن آپ نے مائی حلیمہ سے پوچھا کہ اماں، میرے بہن بھائی دن بھر کہاں غائب رہتے ہیں؟ تو مائی صاحبہ نے جواب دیا، بیٹا وہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ کیا تمہارا بھی جانے کو جی چاہتا ہے؟ مائی حلیمہ نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں اماں، بہتر ہے کل سے تم بھی جایا کرنا۔ اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلے کے دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ ایک دن سب بچے پہاڑ کے دامن میں واقع ایک وادی میں ہنس کھیل رہے تھے کہ اچانک 3 اجنبی کہیں سے نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک چپ چاپ آگے بڑھا اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا۔ دوسرے بچے وقتی طور پر خوف زدہ ہو کر بھاگ اٹھے، مگر پھر واپس آ گئے۔ ان معصوموں کے ننھے ننھے ذہنوں میں یہی آیا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو ہمارے دوست کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ بچوں میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ 3 توانا مردوں سے اپنے دوست کو چھڑا لیتے، تاہم انہیں قتل سے باز رکھنے کے لیے بچوں نے زبانی طور پر ہر ممکن کوشش کی۔ ان اجنبیوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے اس کو کیوں پکڑ لیا ہے؟ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو سردار قریش کا بیٹا ہے، ہمارے پاس رضاحت کے لیے آیا ہوا ہے، یتیم ہے، اس کو مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ اجنبیوں نے بچوں کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا۔ اب تو سب ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے پیارے دوست کو مار ڈالیں گے۔ اس موقع پر ان معصوموں نے معصومانہ سی لازوال پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بہرحال قتل کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے ہم میں سے جس کو آپ کا جی چاہے مار ڈالیے۔ اجنبیوں نے پھر بھی توجہ نہ دی اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ ایک نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی جانب کھینچا تو سینے سے ناف تک شگاف پڑ گیا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو دہشت زدہ ہو کر اپنے گھروں کی طرف بھاگ نکلے۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک میرا بیٹا چیختا ہوا دوڑتا آیا، او امی، او ابو، میرے قریشی بھائی کو بچا لیجئے، اگرچہ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ اسے زندہ پا سکیں گے۔ میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا قصہ کیا ہے؟ اس نے وادی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم ادھر کھڑے تھے کہ ہم نے اچانک ایک آدمی کو آتے دیکھا، وہ ہمارے بھائی کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا، پھر اسے لٹا کر اس کا سینہ چیرنے لگا۔ مجھے کچھ پتا نہیں پھر کیا ہوا۔ یہ خبر سنتے ہی مائی حلیمہ پہاڑ کی طرف سرپٹ بھاگ اٹھیں، ان کے ساتھ ان کا شوہر اور قبیلے کے دیگر افراد بھی دوڑ پڑے۔ وہ 3 اجنبی جو جانے کائنات کو پکڑ کر لے گئے تھے، حقیقت میں 3 فرشتے تھے جو آپ کے قلب اطہر کی مزید تطہیر کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ انتہائی دلچسپ پیرائے میں خود ہی تفصیلات بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں برف سے بھرا ہوا سونے کا تشت تھا۔ انہوں نے مجھے انتہائی لطافت اور آرام سے لٹایا اور میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر اسے کھول دیا، اندر سے میرا دل نکالا، اسے بھی چیرا اور اس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا اور کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد دل کو برف کے پانی سے اچھی طرح دھویا اور اس کو ایمان اور حکمت اور سکینہ سے بھر دیا، پھر اس کو بند کر کے اوپر مور لگا دی، اور مور اتنی نورانی تھی کہ اس سے خیرہ کن شعاعیں پھوٹتی تھیں۔ اس کے بعد دل کو سینے میں اپنی جگہ جما کر حسب سابق میرے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت شگاف بند ہو گیا اور سوائے ایک باریک لکیر کے کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اس سارے مرحلے میں مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ اسی دوران قبیلے والے بھی آ پہنچے۔ فرشتے اس وقت بھی میرے پاس موجود تھے، مگر میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ سب سن کر بعض لوگ کہنے لگے کہ بچے پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو فلاں کاہن کے پاس لے چلو تاکہ وہ کوئی ہیلا منتر کرے۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ مجھے ایک کاہن کے پاس لے گئے۔ کاہن نے جب ان کی زبانی قصہ سنا تو کہنے لگا، تم لوگ چپ ہو،
بچے کو بولنے دو۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے من و عن سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے بازوؤں میں بھینچ کر چلانے لگا کہ اے رب والو، ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اگر یہ زندہ رہا تو تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، تمہیں اور تمہارے آبا کو بے وقوف قرار دے گا۔ اس کو مار ڈالو اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی مار ڈالو۔ اماں کو اس کی لا یعنی خرافات پر بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر اس کے بازوؤں سے نکال لیا اور اس کی خوب خبر لی اور اسے کہا کہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے، تجھے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے لیے کوئی قاتل تلاش کر، اس معصوم بچے کو تو میں ہرگز نہ قتل ہونے دوں گی۔ اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو واپس چلے آئے۔ میرے سینے سے ناف تک تسمے جیسا باریک نشان جو نظر آتا ہے، یہ اسی شق صدر کی یادگار ہے۔ یہ واقعہ متعدد کتب سیرت میں مذکور ہے، یہاں پر سید الورا سے لیا گیا ہے۔